بجلی اور مقناطیسیت، ان کا باہمی تعلق کیا ہے، یہ آج ہمارے لیکچر کا موضوع بنے گا۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جب ایک کرنٹ کسی تار میں سے گزرتا ہے یا جب بھی کوئی چارج حرکت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک مقناطیسیت پیدا ہوتی ہے، میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتی ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہے کہ مقناطیسیت سے بجلی پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ صرف ایک علمی موضوع نہیں ہے۔ اگر ہم اس سوال کا جواب نہ جانتے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آج ہم جنریٹر یا بجلی کے کوئی بھی آلات بنانے کے قابل ہوتے۔ لہٰذا آج جو ہمارے لیکچر کا موضوع بنے گا وہ انتہائی زیادہ اہمیت رکھتا ہے ہماری روزمرہ کی زندگی کے واسطے۔ اب آپ یہ جانتے ہیں، اور پچھلے لیکچر میں نے اس کا ذکر کیا تھا، کہ پرماننٹ میگنٹس ہوتے ہیں، مستقل مقناطیس ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو یا تو اپنی طرف کھینچتے ہیں یا دھکیلتے ہیں، اور کہ ہر مقناطیس میں دو قطب ہوتے ہیں، شمال اور جنوب، اور جب شمال جنوب کی طرف لے جایا جاتا ہے تو یہ کشش محسوس کرتے ہیں، اور جب نارتھ سے ملتا ہے، ساؤتھ سے ملتا ہے تو یہ ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں۔ اگر آپ ایک میگنٹ کے اندر جھانک کر دیکھ سکتے تو نظر آتا کہ جو چھوٹے چھوٹے مقناطیس ہیں وہ سارے ترتیب کے ساتھ ہیں، تو نارتھ ساؤتھ یہ باقاعدہ ایک تسلسل ہوتا ہے میگنٹ کے اندر۔ مگر اس کے برعکس ایک نان میگنیٹک مٹیریل کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے مقناطیس ہر سمت میں ہوتے ہیں، لہٰذا ایک میگنٹ دوسرے میگنٹ کے اثر کو زائل کرتا ہے اور ان کی جو ٹوٹل میگنیٹزم ہے وہ کینسل آؤٹ ہو جاتی ہے۔ اس واسطے لوہے کا وہ ٹکڑا جو میگنٹ نہیں ہے، اس میں ڈومینز مختلف سمتوں میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی میگنٹ کے لائنز آف فورس کو دیکھیں تو یہ ایک جگہ سے شروع ہوتے ہیں اور پھر ایک کمپلیٹ پاتھ سے گزر کر دوبارہ اسی پوائنٹ پر پہنچتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ نارتھ سے شروع کریں اور ساؤتھ پر جا کر دوبارہ نارتھ پر آئیں تو یہ ایک کنٹینیوس لائن بنتی ہے۔ یہاں پر کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ اور کوئی اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے۔ غرض یہ کہ یہ الیکٹروسٹیٹکس سے بالکل مختلف ہے۔ الیکٹروسٹیٹکس میں چارج لائنز آف فورس کا منبع ہوتا ہے، اس کا سورس ہوتا ہے، اور اس میں سے لائنز آف فورس یوں باہر نکلتی ہیں، لیکن کوئی میگنیٹک چارج نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ ایک میگنٹ کے لائنز آف فورس کو فالو کریں تو وہ بغیر کسی سورس یا بغیر کسی سنک سے ایک کمپلیٹ سائیکل میں یوں گردش کرتی ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ لائنز آف فورس ایک دوسرے کو کبھی کراس نہیں کرتی۔ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں اور ہمیں یہ کیسے معلوم؟ تو اب فرض کیجئے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی قطب نما ہے، کمپس ہے، اس کمپس کو آپ ایک میگنٹ کے گرد گھماتے ہیں۔ اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایک نقطے پر اس رستے سے آئے یا اس رستے سے آئے، جب آپ اس نقطے پر پہنچیں گے تو قطب نما کی سوئی جو ہے وہ صرف ایک ہی سمت میں ہوگی۔ غرض یہ کہ دو لائنیں کبھی آ کر یوں ایک دوسرے کو کراس نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر کراس کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ قطب نما وہاں آ کر کنفیوز ہو جائے گا، اور ایسا نہیں ہوتا۔ اب میں میگنیٹک فلکس ڈیفائن کروں گا۔ دا فلکس از ڈیفائنڈ ایز دی پرپینڈیکولر میگنیٹک فیلڈ انٹو دی ایریا۔ یہاں جو ڈیفینیشن میں نے لکھی ہے یہ درست صرف اس صورت میں ہے اگر میگنیٹک فیلڈ کانسٹنٹ ہو اور یہ ایریا بھی فکسڈ ہو۔ تو میگنیٹک فیلڈ پرپینڈیکولر ٹو دی ایریا ملٹیپلائڈ بائی دی ایریا اٹ سیلف۔ اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے الیکٹرک فیلڈ کی بات کی تھی تو اب بھی الیکٹرک فلکس زیر غور آیا تھا، اور الیکٹرک فلکس اور میگنیٹک فلکس میں کوئی فرق نہیں، صرف جہاں الیکٹرک ہے وہاں میگنیٹک ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ اس کاغذ پر میں ایک چھوٹا سا ایریا بناتا ہوں، اس کو میں ڈی اے کہوں گا۔
اور اب اس میں سے میگنیٹک فیلڈ گزرتا ہے، اور میگنیٹک فیلڈ اگر اس کے پرپینڈیکولر ہو یا نارمل ہو تو ایسی صورت میں جو فلکس اس چھوٹے سے ٹکڑے میں سے گزرتا ہے اس کی قیمت ہے میگنیٹک فیلڈ B ملٹیپلائڈ بائی دی اسمال ایریا DA۔ اب میں یوں کر سکتا ہوں کہ اس سارے سرفیس کو ان چھوٹے ٹکڑوں سے بھر سکتا ہوں، یہ سلسلہ اس طرف اور اس طرف رہے گا۔ غرض یہ کہ جو سارا سرفیس ہے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے، اور جو ٹوٹل فلکس بنتا ہے دیٹ از دی میگنیٹک فیلڈ پرپینڈیکولر ٹو ایچ سرفیس ایلیمنٹ ملٹیپلائڈ بائی دا ویلیو آف دیٹ ایلیمنٹ۔ تو B ڈاٹ DA یا B انٹو DA کوسائن تھیٹا، جیسا کہ آپ نے ڈائیگرام میں دیکھا تھا، کوسائن تھیٹا وہ اینگل ہے جو نارمل اور میگنیٹک فیلڈ کے درمیان ہے۔ تو اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ تھیٹا کی ویلیو 0 ہے، گویا کہ B ڈاٹ DA از B انٹو DA، اور اگر میں اس کو یوں ترچھا کر دوں تو یہ اینگل بڑھتا ہے، اور آخر جب یہ بالکل اس کے ساتھ ہو جائے گا تو یہ 90 ہوگا اور B ڈاٹ DA 0 ہوگا۔ تو یہاں سے ہم کسی بھی سرفیس پر فلکس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، میگنیٹک فلکس، ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے کنٹریبیوشنز کو جوڑ کے۔ الیکٹروسٹیٹکس اور میگنیٹزم میں ایک بڑا فرق ہے، وہ یہ کہ الیکٹروسٹیٹکس میں اگر آپ ایک کلوز سرفیس بنائیں تو اس میں سے نیٹ فلکس نکل سکتا ہے۔ غرض یہ کہ کچھ فلکس بے شک اندر آئے اور کچھ باہر جائے، لیکن جتنا باہر جاتا ہے اور جتنا اندر آتا ہے اس کی مقدار برابر نہیں ہے۔ جو فرق ہے، یعنی کہ جو نیٹ فلکس ہے الیکٹروسٹیٹکس میں، دیٹ از پروپورشنل ٹو دا چارج انکلوزڈ، اور اس کو آپ کو پتا ہے گاؤسز لا کہتے ہیں۔ لیکن میگنیٹزم میں ہر صورت، ہر حال میں ایک کلوز سرفیس میں سے کوئی نیٹ فلکس نہیں نکل سکتا، اور یہ اس وجہ سے کہ میگنیٹک چارج ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب میگنیٹک چارج ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ تو اب فرض کیجئے کہ ایک تار ہے، وہ تار یوں گزرتی، اس میں ایک کرنٹ ہے، کرنٹ کی وجہ سے میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا۔ اس کے نزدیک ہم ایک اسفیئر رکھتے ہیں، تو اس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس اسفیئر میں سے کتنا میگنیٹک فلکس گزرتا ہے، اور اس میں تو آپ کو کچھ حل ہی نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ جواب واضح ہے، دی آنسر از 0۔ دیر از نو میگنیٹک فلکس تھرو دا اسفیئر، اسفیئر چونکہ ایک کلوز سرفیس ہے۔ اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، گویا کہ بجلی اور مقناطیسیت کے تعلق کے اوپر۔ میں آپ کو ایک بہت سادہ ایکسپیریمنٹ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ تجربہ آج سے تقریباً 300 سال پہلے کیا گیا تھا، اور اس کے کرنے والے کا نام ہے مائیکل فیراڈے۔ اتنا سادہ تجربہ، لیکن اس نے دنیا کو بدل دیا۔ تو چلیے کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک کوئل ہے، اس کے اوپر تار لپٹی ہوئی ہے، اور تقریباً میں نے 50 اس پر ٹرنز ڈالی ہیں۔ اس کو میں نے اب ایک میٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے۔ میٹر یہ دکھاتا ہے کہ الیکٹروموٹیو فورس، یا دوسرے لفظوں میں وولٹیج کتنی ہے۔ اور اب میں یہ کروں گا کہ اس کوئل میں سے یہ میگنیٹ گزاروں گا۔ یاد رہے کہ یہ میگنیٹ ہے، اور آپ یقین کر لیں اس طرح سے کہ اس کو میں قطب نما کے نزدیک لاتا ہوں تو دیکھیے یہ گھوم رہا ہے۔ اس میگنیٹ کو اب میں اس کے پار لے جاؤں گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ میٹر کی سوئی یا میٹر کا جو ڈائل ہے وہ 0 دکھا رہا ہے اس وقت، لیکن جیسے جیسے میں اس کو نیچے اور اس کے نزدیک سے گزاروں گا تو
اس میں ایک وولٹیج پیدا ہوتا ہے یا ایک الیکٹروموٹیو فورس پیدا ہوتی ہے، اور میں اگر یہ بار بار کرتا جاؤں تو بار بار وولٹیج پیدا ہوتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی، پیدا ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی. اب دیکھیے یہاں تو میں میگنیٹ چلا رہا تھا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں میگنیٹ کو ساکن رکھوں، ایک ہی جگہ پہ رکھوں، لیکن میں کوئل کو چلاؤں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بھی بالکل وہی اثر پیدا ہوتا ہے. جو تجربہ آپ نے ابھی دیکھا یہاں پر، اس کو بہتر طور پر اس اینیمیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک میگنیٹ کوئل میں سے گزرتا ہے اور یہاں پر ایک بلب لگا ہوا ہے، بلب جلتا ہے جب میگنیٹ اندر جاتا ہے یا جب وہ باہر آتا ہے. تو اس طرح بجلی پیدا ہوتی ہے میگنیٹک فیلڈ کے بدلنے سے، اور اس کو انڈیوسڈ کرنٹ کہتے ہیں. سو اے کرنٹ از انڈیوسڈ بائی دی چینج آف اے میگنیٹک فیلڈ، یا دوسرے لفظوں میں جب میگنیٹک فلکس بدلتا ہے، اور اس کے بدلنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب فلکس تبدیل ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک کرنٹ یا ایک الیکٹروموٹیو فورس انڈیوس ہوتا. الیکٹروموٹیو فورس کا لفظ میں نے استعمال کیا، لیکن آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ دراصل الیکٹروموٹیو فورس نہیں ہوتی. ہاں، یہ وہ فورس تو نہیں، لیکن یہ وہ چیز ہے جو کرنٹ کو گردش دیتی ہے، لیکن اس کے یونٹس دراصل انرجی کے ہیں. اگر آپ ایک یونٹ چارج کو ایک سرکٹ میں سے گزاریں، پورا سرکٹ اگر وہ کمپلیٹ کرے تو جتنی انرجی درکار ہوتی ہے اس کام کے واسطے، اس کو الیکٹروموٹیو فورس کہتے ہیں. یہ لفظ فورس ہے مگر دراصل یہ انرجی ہے فار اے یونٹ چارج. اچھا چلیے، اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ایک میگنیٹک فیلڈ بدلتی ہے، میگنیٹک فلکس تبدیل ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کتنی الیکٹروموٹیو فورس انڈیوس ہوگی؟ اس کا جواب ہمیں فیراڈیز لا سے ملتا ہے، اور فیراڈیز لا کا کہنا ہے دی انڈیوسڈ الیکٹروموٹیو فورس از اکول ٹو مائنس دا ریٹ آف چینج آف فلکس، میگنیٹک فلکس. اس کی اب میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. بنیادی بات یہ ہے کہ جب بھی میگنیٹک فلکس چینج ہوتا ہے، اگر تو وہ ساکن ہو، اگر وہ ایک ہی ویلیو پر رہے، تو پھر کوئی الیکٹروموٹیو فورس نہیں، کوئی وولٹیج نہیں پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں. لیکن اگر تبدیلی آتی ہے، اور جتنی زیادہ تیزی سے تبدیلی آتی ہے، اسی حساب سے زیادہ الیکٹروموٹیو فورس انڈیوس ہوتی ہے. جو اس کے آگے نیگیٹو سائن ہے اس کی میں بعد میں وضاحت کروں گا. لیکن اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ فلکس کب بدلتی ہے؟ اب اس کے 3 مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں. چلیے یہ دیکھتے ہیں اس اینیمیشن سے. ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ میگنیٹ کی حرکت سے الیکٹروموٹیو فورس انڈیوس ہو، گویا کہ جو فلکس میں تبدیلی آتی ہے وہ اس وجہ سے کہ لائنز آف فورس جو میگنیٹ کے ساتھ ہیں وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چارج پارٹیکل حرکت کر رہا ہے رنگ کے اندر، اور اس کو ہم کرنٹ کہتے ہیں. سو اے کرنٹ از انڈیوسڈ بائی دی موشن آف دا میگنیٹ. اور یہ چیز ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھی تھی جب میں نے ایک کوئل میں سے میگنیٹ کو گزارا تھا اور آگے پیچھے کیا تھا. ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ رنگ کا سائز بدلتا جائے. رنگ اگر کبھی بڑی ہوتی ہے اور پھر سکڑ کے چھوٹی ہو جاتی ہے اور پھر بڑی ہوتی ہے، تو اس طرح سے جو ایریا ہے وہ تبدیل ہوتا ہے. تو میگنیٹک فیلڈ اتنا ہی ہے، میگنیٹ یہاں پہ فکسڈ ہے، لیکن جو ایریا ہے اس کی وجہ سے فلکس میں فرق آتا ہے. اب جتنی تیزی سے اس ایریا کو بڑھایا یا گھٹایا جائے گا، اسی حساب سے فلکس بھی بدلتا جائے گا، اور جو انڈیوسڈ ای ایم ایف ہے، دیٹ از دا ریٹ آف چینج آف فلکس، وہ بڑا ہوگا یا کم ہوگا. ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میگنیٹ گھومے.
اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی ایک کرنٹ انڈیوس ہوتا ہے. حالانکہ میگنیٹ کوئی نزدیک یا دور نہیں جا رہا ہے، لیکن پھر بھی جو فلکس اس کوائل کے ساتھ وابستہ ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے. چنانچہ ادھر بھی ریٹ آف چینج آف فلکس ضرور ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ فلکس بدلنے کی 3 مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. اب میں ایک سوال حل کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں دکھانا چاہتا ہوں کہ اصل مطلب اس کا کیا ہے. تو یہ ایک تار ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ ایک سرکل ہے، گول ہے، اور اس میں سے ایک میگنیٹک فلکس گزرتا ہے. تو میگنیٹک فیلڈ یوں جاتی ہے. اب فرض کیجئے کہ اس میگنیٹک فیلڈ کو ہم کانسٹنٹ رکھتے ہیں. میگنیٹک فیلڈ نہیں بدلتا، لیکن میں اس کا شیپ بدلتا جاتا ہوں. تو اب جیسے جیسے میں اس کو یوں بند کرتا جاؤں گا تو اس کا ایریا کم ہوتا چلا جائے گا، اور بالآخر اگر یہ بالکل سیدھا ہو جائے تو اس کا ایریا 0 ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ a flexible loop has a radius of 12 centimeters and is in a magnetic field of strength 0.15 Tesla. The loop is grasped at points A and B and stretched until it closes. If it takes 0.20 seconds to close the loop, find the magnitude of the average induced EMF in it during this time. تو غرض یہ کہ ہم نے اس لوپ کو بند کر دیا 0.2 سیکنڈز میں، اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کتنا ای ایم ایف انڈیوس ہوا. اور ظاہر ہے کہ اگر ای ایم ایف انڈیوس ہوتا تو اس میں ایک کرنٹ بھی فلو کرے گا. تو چلیے اس سوال کو اب ہم حل کرتے ہیں. حل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں فلکس نکالنا ہوگا. جو فائنل فلکس ہے اس کی ویلیو تو 0 ہے، اس واسطے کہ اب یہ کوائل بند ہو گیا اور اس کا ایریا 0 ہو گیا. گو کہ میگنیٹک فیلڈ اب بھی ہے، لیکن ایریا 0 ہونے کی وجہ سے فلکس 0 ہے. لیکن شروع میں جو فلکس تھا اس کی ویلیو بنتی ہے ایریا، جو کہ پائی انٹو 0.12 اسکوائرڈ ہے، اور اس کو ہمیں میگنیٹک فیلڈ کی ویلیو سے ملٹیپلائی کرنا جو 0.15 ٹیسلا ہے. یہ فرق فائنل اور انیشل کا 0.2 سیکنڈز میں آیا، لہذا ہمیں فائنل مائنس انیشل کیلکولیٹ کرنا ہوگا ڈیوائڈ بائی دی ٹائم ٹیکن. تو اگر میں یہ جلدی سے کھینچوں تو زیادہ ریٹ آف چینج ہوگا، اور اسی حساب سے فیراڈیز لا کے مطابق انڈیوسڈ ای ایم ایف زیادہ ہوگی. تو خیر یہاں آنسر آپ کے سامنے ہے. دی انڈیوسڈ ای ایم ایف از 0.034 volts. اب ایک اور سوال میں حل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس میں جو کوائل ہے اس کا شیپ یا اس کی سائز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو یہ گول ہے اور یہ آخر تک گول رہے گا، لیکن جو میگنیٹک فیلڈ ہے پہلے اس سمت میں تھا کسی ایک اسٹرینتھ کے ساتھ، اور پھر مخالف سمت میں ہو گیا کسی اور اسٹرینتھ کے ساتھ. ہم اب فلکس میں فرق کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو میں سوال پڑھ لیتا ہوں. A wire loop of radius 0.3 meters lies so that an external magnetic field of strength 0.3 Tesla is perpendicular to the loop. The field changes to minus 0.2 Tesla in 1.5 seconds. Find the magnitude of the average induced EMF in the loop during this time. تو یہاں پر میگنیٹک فیلڈ تبدیل ہوا، اور وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ کتنے وقت میں. تو ادھر صرف یہ فرق ہے پہلے کے مقابلے میں کہ میگنیٹک فیلڈ پہلے کچھ تھا، بعد میں کچھ ہے. فلکس شروع میں اب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. پھر اس کو ٹائم سے ڈیوائڈ کریں گے اور اس سے الیکٹرو موٹیو فورس نکل آئے گی. تو یہ دیکھیں کہ phi which is the magnetic field into the area is 0.30 times pi into 0.30 squared, اور اس سے اتنے ٹیسلا میٹر اسکوائرڈ بنتے ہیں. تو یہ انیشل فلکس ہے. اور فائنل فلکس کے لیے صرف یہ ہے کہ جہاں 0.3 ٹیسلا تھا
تو وہاں اب -0.2 ٹیسلا ہے، اور اس سے جو فلکس کی ویلیو نکلتی دیٹ از -0.057 ٹیسلا میٹر اسکوائر. ادھر سے ریٹ آف چینج آف فلکس نکلتا ہے phi final minus phi initial divided by the time taken، لہذا electromotive force is 0.095 volts. یہاں پر میں نے ایوریج انڈیوسڈ الیکٹروموٹیو فورس کی بات کی تھی، وہ اس لیے کہ ہمیں صرف جو انیشل اور فائنل فلکس ہے وہ دیا ہوا ہے، اور یہ کہ کتنے ٹائم میں ہوا. اب درمیان میں کیا ہوا تھا اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں. ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ بس شروع میں کچھ تھا، بعد میں کچھ تھا، ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹائم. ایک اور بات، یہاں ہم میگنیٹک فیلڈ کو ٹیسلا میں میجر کرتے ہیں، اور فلکس از ٹیسلا انٹو میٹر اسکوائرڈ. اس کو ایک اور نام دیا جاتا ہے عموماً ویبر. سو 1 ویبر از اکول ٹو 1 ٹیسلا انٹو 1 اسکوائر میٹر. اب ایک اور سوال میں حل کرنا چاہتا ہوں. اس میں فلکس تبدیل ہوتا ہے ایز اے فنکشن آف ٹائم. تو اس گراف میں دیکھیے فلکس ٹائم t=0 پہ میکسیمم ہے، پھر وہ کم ہوتا جاتا ہے اور تقریباً 0.1 سیکنڈ کے بعد یہ 0 ہو جاتا ہے، پھر نیگیٹو کی طرف جاتا ہے، پھر میکسیمم پہ پہنچتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ 0 ہوتا ہے، پھر پازیٹیو ہوتا ہے، اور اس طرح سے یہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. یہاں میں نے 3 انٹرولز بتائے ہیں A، B اور C. آپ سے یہ سوال ہے کہ کس انٹرول میں انڈیوسڈ الیکٹروموٹیو فورس پازیٹیو ہے. اس کا جواب تو بہت آسان ہے. پوائنٹ B لیجئے یا انٹرول B لیجئے، تو یہاں پر تو فلکس چینج ہی نہیں ہو رہا، لہذا d∅dt از اکول ٹو 0. تو جب یہ اپنے منیمم پر ہے، دیٹ از ٹو سے ایٹ دا منیمم ویلیو آف دا فلکس، تو اس جگہ پر ریٹ آف چینج آف فلکس از اکول ٹو 0 اور انڈیوسڈ ای ایم ایف بھی 0 ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ پوائنٹ C پر فلکس بڑھ رہا ہے، اور اگر یہ بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو انڈیوسڈ ای ایم ایف ہے وہ میکسیمم نیگیٹو ہے. تو ایک ہی پوائنٹ رہ جاتا ہے، اور یہ پوائنٹ A ہے. پوائنٹ A پر فلکس گھٹ رہا ہے، اور کیونکہ گھٹ رہا ہے تو اس کا سلوپ نیگیٹو ہے. تو جب آپ اس کے ساتھ ایک اور مائنس سائن لگائیں گے تو الیکٹروموٹیو فورس ول بی پازیٹیو. لہذا اس کا جواب ہے A. فیراڈیز لا کے بقول انڈیوسڈ الیکٹروموٹیو فورس از -d∅dt. لیکن اب ہم یہ سوال بھی اٹھا سکتے ہیں کہ انڈیوسڈ الیکٹرک فیلڈ کتنی ہے. اب یاد رہے کہ الیکٹروموٹیو فورس از دی electric field into distance ds as we go around the circuit. So the electromotive force is the integral E dot ds, اور اس واسطے integral E dot ds is equal to minus rate of change of magnetic flux. اب بہت سی مختلف سچویشنز ہیں جہاں integral E dot ds کو ہم بآسانی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ایک مثال آپ کے سامنے ہے. یہاں 2 تاریں ہیں اور ان کے اوپر ایک راڈ رکھا گیا ہے. یہ راڈ میٹل کا ہے اور یہ ایک مکمل سرکٹ ہے. اس راڈ کو جو ان تاروں کے اوپر سے پھسل کر آگے جا سکتا ہے، اگر اس راڈ کو دھکا دے دیا جائے تو اس کے نتیجے میں فلکس تبدیل ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، فلکس 2 وجوہات کی بنا پہ تبدیل ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ میگنیٹک فیلڈ تبدیل ہو، اور دوسرے یہ کہ جو ایریا ہے، یاد رہے کہ فلکس از ایریا انٹو میگنیٹک فیلڈ، اور اگر ایریا تبدیل ہوتا ہے تو فلکس تبدیل ہوتا. تو جب یہ راڈ آگے کی طرف جاتا ہے تو اس سے فلکس بدلتا ہے. فلکس جب بدلتا ہے تو اس سے الیکٹروموٹیو فورس انڈیوس ہوتی ہے، اور جب الیکٹروموٹیو فورس انڈیوس ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ اس تار کے اندر جو الیکٹرانز ہیں ان کو دھکا ملتا ہے آگے کی طرف، جس کے نتیجے میں ایک کرنٹ فلو ہوتا. چنانچہ اس لوپ کے اندر اب ایک کرنٹ گردش کرتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ بلب جلتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتنا کرنٹ ہے اور ہم اس کو کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم فیراڈیز لا استعمال کریں گے.
فیراڈیز لا میں سب سے پہلے ہمیں فلکس کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے، جس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کس رفتار پہ تبدیل ہوتا ہے. اس سے ملتی جلتی سچویشن آپ کے سامنے ہے. یہاں پر ایک مکمل سرکٹ ہے، سخت تاریں ہیں چاروں طرف، اور ان کو سپیڈ v کے ساتھ سیدھے ہاتھ کی طرف کھینچا جا رہا ہے. جو پیرلل تاریں ہیں ان کے درمیان فاصلہ d ہے، اور میگنیٹک فیلڈ صرف ایک مخصوص ڈسٹنس تک ہے. تو سچویشن کچھ یوں بنتی ہے کہ یہ ایک لوپ ہے، اس لوپ کو سپیڈ v کے ساتھ یوں کھینچا جا رہا ہے اور میگنیٹک فیلڈ اس سمت ہے. تو جب لوپ یوں جاتا ہے تو میگنیٹک لائنز آف فورس کو کاٹتا ہوا جاتا ہے، گویا کہ میگنیٹک فلکس چینج ہوتا. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس لوپ کے اندر کتنی ای ایم ایف انڈیوس ہوتی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں کتنا کرنٹ فلو کرتا ہے. اور جب کرنٹ فلو کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر پاور خرچ ہوتا ہے، پاور ڈسپیٹ ہوتا ہے. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس پاور کی مقدار کتنی ہے. تو چلیے سب سے پہلے میں یہاں پر جو کوانٹیٹیز ہیں ان کو ڈیفائن کر دیتا ہوں. جب ایک تار میگنیٹک فیلڈ میں سے گزرتی ہے اور اس کی سپیڈ v ہوتی ہے تو اس کے اوپر ایک فورس عمل کرتی ہے. فورس کی مقدار ہے کرنٹ انٹو دا ویلوسٹی پرپینڈیکولر ٹو دا میگنیٹک فیلڈ. لہذا ایک فورس F1 ہے لیفٹ کی طرف اور ایک فورس F2 اوپر کی طرف ہے اور ایک نیچے کی طرف جس کو F3 کہا گیا ہے. فلکس نکالنے کے لیے ہمیں ایریا چاہیے، لیکن صرف وہ ایریا جس میں میگنیٹک فیلڈ موجود ہے، اور اس کی مقدار بنتی ہے d انٹو ایکس. چنانچہ فلکس b انٹو d انٹو ایکس بنا. اب ہمیں ریٹ آف چینج آف فلکس کی ضرورت ہے. So E, which is the electromotive force, is equal to minus rate of change of flux. Flux B dx ہے. اس میں صرف ایک کوانٹٹی ہے جو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے اور وہ ہے x. آپ ڈائیگرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ x وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جاتا، گویا کہ dx by dt minus v ہے. اور اس واسطے جب آپ الیکٹروموٹیو فورس نکالتے ہیں یہاں پہ تو وہ پازیٹیو سائن کے ساتھ آتا ہے اور اس کی ویلیو بنتی ہے B انٹو D انٹو V. یہاں سے پھر کرنٹ کی ویلیو نکل آتی ہے. آپ کو صرف ریزسٹنس سے ڈیوائڈ کرنا ہوگا اور کرنٹ از BdV ڈیوائڈیڈ بائی R. ادھر سے ہم فورس کی ویلیو نکال سکتے ہیں کیونکہ فورس تو کرنٹ انٹو میگنیٹک فیلڈ کا پروڈکٹ ہے. یاد رہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر ہیں. چنانچہ F1 از اکول ٹو I انٹو B انٹو D. I کی ویلیو آپ اوپر سے لگا دیں تو ادھر سے F1 نکلتا ہے B اسکوائرڈ انٹو D اسکوائرڈ انٹو دا ویلوسٹی V ڈیوائڈیڈ بائی دا ریزسٹنس R. گویا کہ ہم نے وہ فورس نکال دی ہے جو اس لوپ کی اس ایلیمنٹ کے اوپر ایکٹ کرتی. تو میں لوپ کو یوں کھینچ رہا ہوں اور فورس اس سمت میں ہے، لہذا مجھے کام کرنا پڑ رہا ہے اس کو کھینچنے کے واسطے. کتنا کام کرنا ہوگا ٹائم dt کے اندر؟ فورس F1 انٹو دا ڈسٹینس dx دیٹ اٹ مووز ان ٹائم dt. تو یہ F1 انٹو dx بنا. اور اگر میں پاور نکالنا چاہوں تو اس کو مجھے dt سے ڈیوائڈ کرنا ہوگا. لہذا جو پاور ہے اس کی مقدار بنی F1 انٹو dx بائی dt. This is the rate at which I have to do work. تو میں اس میگنیٹک فیلڈ سے اس کو جو کھینچ رہا ہوں اس طرف مجھے کام کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی مقدار ہے F1 انٹو V. اب چلیے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. F1 اوپر سے ڈالتے ہیں اس میں. So the power is B squared D squared V squared divided by R. دوسری طرف میں پاور کو یوں بھی تو کیلکولیٹ کر سکتا ہوں کہ میں I squared R والا فارمولا استعمال کروں. یاد رہے کہ the power which is dissipated in a resistor is equal to the square of the current multiplied by the resistance. یا I into V یا V squared over R یہ سارے ایک ہیں. بہرحال میں I squared R کا فارمولا استعمال کرتا ہوں. I کی ویلیو ہمیں پتا ہے، یہاں B d V ڈیوائڈیڈ بائی R ہے اور اس سے بھی پاور کی
बिल्कुल वही वैल्यू निकलती है, b² d² v² डिवाइडेड बाय r। तो ये प्रॉब्लम हमने इस तरह से हल कर लिया। अब मुझे इसमें काम करना पड़ा इसको खींचने के लिए, लेकिन उसके नतीजे में इस लूप के अंदर एक करंट गर्दिश करने लगा। उस करंट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं बल्ब जलाने के लिए या किसी और काम के वास्ते। गर्ज ये कि मैकेनिकल एनर्जी जो मैंने यहाँ मुहैया की थी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। और ये कैसे? वो इसलिए कि एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हुई मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में। यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हुआ और वो इसलिए कि जो एरिया है फ्लक्स तब्दील होता है, और फैराडेज लॉ के बकौल द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये एक बहुत अच्छी मिसाल थी जहां हमने मैग्नेटिक फील्ड को नहीं तब्दील किया, जियोमेट्री को तब्दील करके फ्लक्स को तब्दील किया। मैग्नेटिक इंडक्शन की अनगिनत एप्लीकेशंस हैं, कुछ मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा तजर्बा। यहां पर 2 कॉइल्स हैं, एक और दूसरा। अब मैं पहले कॉइल में से करंट कुछ वक्त के लिए गुजारूंगा। जब करंट इसमें से गुजरता है तो उसके नतीजे में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और ये हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी तफसील के साथ डिस्कस किया था। तो ये देखें कि अब इस कुतुबनुमा को देखें, जब मैं इसको ज़रा सा करता हूँ तो ये एकदम अपनी सुई का रुख बदल देता। मगर जो चीज़ मैं आपको असल में दिखाना चाहता हूँ वो इस मीटर की रीडिंग है। अब आप ये देखें कि एक दूसरा कॉइल भी यहाँ इस रॉड के गिर्द लिपटा हुआ है, और इस कॉइल के 2 सिरे इस मीटर में जाते हैं। जब मैं पहले कॉइल में से एक करंट गुजारता हूँ एक बहुत मुख्तसर वक्त के लिए, तो आप देखिएगा कि इसमें एक ईएमएफ पैदा होता। फिर से देखें तो अब हुआ ये कि इस कॉइल में से जब करंट गुजरा तो उसके नतीजे में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। मैग्नेटिक फील्ड से मतलब ये कि एक फ्लक्स भी पैदा हुआ, और वो फ्लक्स कम हुआ और ज्यादा हुआ, कम हुआ और ज्यादा हुआ। फैराडेज लॉ के मुताबिक इसने एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस किया। उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हमने इन 2 तारों के अक्रॉस मेजर किया, और वो आपने इस मीटर के ऊपर देखा। बुनियादी बात यह है फ्लक्स तब्दील होना चाहिए। अब आप ये देखें कि हमारे इर्द गिर्द की दुनिया में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज ऑफ फ्लक्स से काम करती हैं। अब मिसाल के तौर पर ये टेलीफोन का कार्ड है। इस टेलीफोन के कार्ड के ऊपर एक पट्टी लगी हुई है जो मैग्नेटिक मटेरियल की है, इसको मैग्नेटिक स्ट्राइप कहते हैं। इस कार्ड की मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मैग्नेटाइजेशन की मकदार मुख्तलिफ है। गर्ज ये कि कहीं पर इसकी मैग्नेटाइजेशन तेज़ है, कहीं आहिस्ता है, और इससे वो तमाम मालूमात इसके अंदर डाली जाती है कि आपने टेलीफोन कब किया और कितने वक्त के लिए किया और कितना पैसा बाकी है वगैरह। तो जब आप ये एक टेलीफोन में से तेज़ी से गुजारते हैं तो ये मैग्नेट उसके अंदर एक करंट इंड्यूस करता है, क्योंकि फैराडेज लॉ का कहना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस तरह से जो इंफॉर्मेशन इसके ऊपर मौजूद है वो टेलीफोन के अंदर पहुंच जाती है। इसी तरह इस कैसेट में, VHS कैसेट में इंफॉर्मेशन मौजूद है, और अगर आप इसको खोलकर देखें तो इस पर एक मैग्नेटिक टेप दिखाई देगी। इस साइड पर एक मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर रिकॉर्डिंग हेड ने यह दर्ज किया है कि कहाँ पिक्चर ब्राइट है, कहाँ धीमी है, और जो पूरी पिक्चर है वो इसके ऊपर मौजूद है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन
آپ کے وی سی آر میں کیسے پہنچتی ہے، اس کے لیے ایک پلے بیک ہیڈ کی ضرورت ہوتی. ہیڈ اس کے ساتھ لگتا ہے اور ہیڈ گھومتا رہتا. جب ہیڈ اس کے پاس سے گزرتا ہے تو اس کے اندر ایک کرنٹ انڈیوس ہوتا ہے فیراڈیز لا کے مطابق، اور اس کرنٹ کو پھر وی سی آر کی الیکٹرانکس پکڑ کے بالآخر پکچر میں تبدیل کرتا. ایک اور مثال، اور یہ تو اصل میں ایک کھلونا ہے. یہ دیکھیے کہ یہ ایک میگنیٹ ہے. میں اگر اس کو قطب نما کے نزدیک لے جاؤں تو یہ گھومتا ہے اس طرح سے. اس میگنیٹ کو میں اس سرفیس کے اوپر رکھتا ہوں اور اب اس کو میں گھماؤں گا. اب میں نے ہلکا سا گھمایا، لیکن اب یہ گھومتا چلا جا رہا ہے اور ابھی تو اس کی سپیڈ بڑھتی جا رہی ہے. اگر میں کل اس کو دیکھوں تو شاید اسی سپیڈ پہ چل رہا ہوگا. کل کا تو ہم انتظار نہیں کر سکتے، اس کو اب میں بس روک دیتا ہوں. لیکن آپ کے ذہن میں ضرور یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ آخر یہ ہوا کیا ہے، یہ کیوں گھومتا جاتا. ایک بات آپ کو بتانی ہے، یہاں پر کوئی وائلیشن آف کنزرویشن آف انرجی نہیں ہوا. اس کے اندر ایک بیٹری ہے اور بیٹری کے ساتھ ایک کوئل لگا ہوا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئل ہے. تو جب یہ میگنیٹ جو گولی کی صورت میں ہے اوپر یوں گھومتا ہے، اس کے گھومنے سے میگنیٹک فلکس تبدیل ہوتا ہے، اور جب میگنیٹک فلکس تبدیل ہوتا تو اس کے اندر ایک ای ایم ایف انڈیوس ہوتا. وہ ای ایم ایف ایک ساتھ لگے ہوئے ٹرانزسٹر میں جاتا. اب میں ٹرانزسٹر کی بات یہاں زیادہ نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ ایک طرح کا سوئچ ہے جو آن ہوتا ہے، آف ہوتا ہے جب یہ اوپر موجود ہوتا ہے، اور پھر بیٹری سے کرنٹ جا کر اس میگنیٹ کو دوسری طرف ایک چھوٹا سا کک ملتا. یہاں پر صرف ایک بات کرنا تھی مجھے، وہ یہ کہ ادھر انرجی ضائع نہ ہوئی اور انرجی کہیں باہر سے آئی نہیں. یہ گولی گھومتی رہی اس واسطے کہ ایک بیٹری نے اس کو انرجی فراہم کی اور وہ انرجی پھر اس بیٹری سے نکلتی چلی گئی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فیراڈیز لا کی کتنی ایپلیکیشنز ہیں، لیکن ایک بات اب بھی رہ گئی. جب کوئی کرنٹ انڈیوس ہوتا ہے تو یہ کس ڈائریکشن میں ہوگا؟ جس شخص نے اس کو سب سے پہلے سمجھا تھا اس کا نام ہے لینز، اور اب جو میں بات آپ کو بتاؤں گا وہ لینزز لا کہلاتا ہے. لینزز لا کے بقول جب بھی کوئی کرنٹ انڈیوس ہوتا ہے تو اس کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ ایسے ڈائریکشن میں ہے کہ وہ انڈیوسنگ ایجنٹ کی مخالفت کرتا ہے. لینزز لا کا اسٹیٹمنٹ ہے دی ڈائریکشن آف اینی میگنیٹک انڈکشن ایفیکٹ از سچ ایز ٹو اپوز دا کاز آف دی ایفیکٹ. تو یہ اینیمیشن دیکھیے، یہاں ایک میگنیٹ اندر آتا ہے جس کی وجہ سے کرنٹ انڈیوس ہوتا ہے، اور جب یہ میگنیٹ دوسری طرف چلتا ہے تو کرنٹ مخالف سمت میں چلنے لگتا ہے، اور جو انڈیوس میگنیٹک فیلڈ ہے اس کا ڈائریکشن ہمیشہ انڈیوسنگ فیلڈ کے مقابلے میں مخالف سمت میں ہوتا. پھر سے دیکھیے، تو میگنیٹ اندر آتا ہے اور کرنٹ ایک طرف جاتا ہے، اور جب میگنیٹ دوسری طرف جاتا ہے تو یہ ریورس ہو جاتا. اس کو اور بہتر سمجھنے کے لیے یہ رنگ لیجئے، تار ہے رنگ کی صورت میں، اور میں میگنیٹ اس کی طرف لاتا ہوں، تو جیسے جیسے میں اس کے نزدیک لے کر آتا ہوں تو اس میں ایک کرنٹ انڈیوس ہوتا، وہ یوں گھومتا، اور جب میں واپس لے جاتا ہوں تو یہ مخالف سمت میں ہوتا. اب اگر میں اس کو نزدیک یوں لاؤں تو ڈیفینیٹلی اس میں جو کرنٹ پروڈیوس ہوتا اس کے نتیجے میں ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوگا. وہ میگنیٹک فیلڈ اب اس میگنیٹ کے اوپر اثر انداز ہوگا، اور کس طرح سے؟
وہ یوں کہ میرا اس میگنیٹ کو کوائل کے نزدیک لانا مشکل تر ہوتا جائے گا. اب خیر کیونکہ اس میں اتنا کم کرنٹ انڈیوس ہوتا ہے اور اتنا کم میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتا ہے تو میں اپنے ہاتھ سے محسوس نہیں کر سکتا. لیکن اگر یہ ایک سپر کنڈکٹنگ وائر ہوتی تو پھر تو اس میگنیٹ کو اس کے نزدیک لانا ممکن نہ ہوتا. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. اگر یہ سپر کنڈکٹنگ وائر ہوتی، سپر کنڈکٹنگ وائر سے مطلب یہ کہ جس میں کوئی مزاحمت نہیں، اور اگر ایک معمولی سا الیکٹروموٹیو فورس بھی ہو تو اس کے نتیجے میں کرنٹ بہت زیادہ انڈیوس ہوگا، اتنا زیادہ کہ اس کے نتیجے میں جو میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میگنیٹ کو نزدیک ہی نہ آنے دے. لینزز لا کا کہنا یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کرنٹ انڈیوس کرتے ہیں تو کرنٹ کی سمت یوں ہوتی ہے کہ وہ انڈکشن کی مخالفت کرتی ہے. اس کی اور بھی میں بہت سی مثالیں دیتا ہوں. اس اینیمیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ میگنیٹ کا اندر آنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. بنیادی طور پر یہ انرجی کنزرویشن کی وجہ سے ہے. اگر لینزز لا غلط ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ جو میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتی ہے وہ میگنیٹ کو اپنی طرف لے کر آتی، اور اس کا مطلب پھر یہ بنا کہ انرجی خود بخود پیدا ہوتی. لہذا لینزز لا از اے کانسیکوینس آف انرجی کنزرویشن. بعض دفعہ انڈیوس کرنٹس ہمارے فائدے میں نہیں ہوتے. مثال کے طور پر ایک موٹر کے اندر آرمیچر یوں گھومتا ہے، جب وہ گھومتا ہے تو اس سے ایک کرنٹ انڈیوس ہوتا ہے، اور کرنٹ انڈیوس ہونے سے ریزسٹنس میں وہ ضائع ہو جاتا ہے، گرمی پیدا ہوتی ہے اور انرجی لاس ہوتی ہے. اس کو ایڈی کرنٹس کہتے ہیں. اور اس کی ایک اور مثال میں اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ دو میگنیٹس ہیں، ان کی بہت خاص اسٹرینتھ ہے، اور جب میں ان کو اس جگہ پہ رکھتا ہوں تو اب یہ دیکھیے کہ اس کے اندر بھی میگنیٹس ہیں. یہاں رکھنے سے یہ ٹھہر جاتا، فورسز کی ایکویلیبریم ہے. اور اب میں اگر اس کو گھماؤں تو یہ گھومتا چلا جائے گا کافی دیر تک، اس واسطے کہ ادھر سائڈز پر تو کوئی رگڑ ہے نہیں. کافی دیر تو یہ گھومتا چلا جائے گا، لیکن بالآخر یہ سلو ہو جائے گا. وجہ کیا؟ ایک تو یہ کہ ایئر فرکشن ہے، لیکن وہ بہت کم ہے. اصل وجہ اس کے سلو ڈاؤن ہونے کی یہ ہے کہ آپ پھر سے یہ دیکھیں تو یہاں پر جو میگنیٹ ہے وہ میگنیٹ ایک فلکس پیدا کرتا ہے، اور یہ دوسرا میگنیٹ ہے جو میگنیٹک لائنز آف فورس کو کٹ کرتا ہے. نہ صرف یہ میگنیٹ ہے لیکن یہ کنڈکٹر ہے، چنانچہ اس کے اندر ایک ای ایم ایف انڈیوس ہوتا ہے. اب ای ایم ایف انڈیوس ہونے سے اس میں کرنٹ فلو ہوتا، اور جب کرنٹ فلو ہوتا ہے تو قدرتی طور پر اس میں انرجی ضائع ہوتی ہے، ڈسیپیٹ ہوتی ہے. اس میں جو کرنٹ انڈیوس ہوا اس کو ایڈی کرنٹ کہتے ہیں، اور یہ ایڈی کرنٹ بالآخر اس میگنیٹ کو مزید گھومنے سے روک دیتا. یہاں تو ایڈی کرنٹس نے ایک طرح سے نقصان پیدا کیا، انرجی ضائع ہوئی اور یہ موشن ختم ہو گئی. لیکن بعض دفعہ ہم اس کو اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم زمین کے نیچے کوئی چیز، کوئی میٹل کی چیز ڈھونڈنا چاہتے ہیں، سرنگ ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک میگنیٹک فیلڈ، آسیلیٹنگ میگنیٹک فیلڈ اس تک پہنچائی جاتی ہے، اور اس کے اندر کرنٹ انڈیوس ہوتا ہے. اس کرنٹ سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کوئی چیز، کوئی میٹل ہے کہ نہیں. اب یہ ایڈی کرنٹس ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کر سکتے ہیں. اس اینیمیشن کو دیکھیں، اس میں مائن ڈیٹیکٹر ہے. مائن ڈیٹیکٹر کے اندر ایک کرنٹ کا پلس بھیجا جاتا ہے. کرنٹ کے پلس کے نتیجے میں ایک میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتا،
اب یہ چونکہ ایک چینجنگ میگنیٹک فیلڈ ہے، اس واسطے ایک کرنٹ انڈیوس ہوتا ہے. فیراڈیز لا کے مطابق E is equal to minus rate of change of flux. یہاں پر اگر کوئی میٹل ہو تبھی وہ کرنٹ انڈیوس ہوگا، کیونکہ اگر کوئی لکڑی یا پتھر یا کوئی اور چیز ہو تو اس میں تو کرنٹ یوں نہیں گزر سکتا، اور اس کے نتیجے میں کوئی دوسرا میگنیٹک فیلڈ بھی پروڈیوس نہیں ہوگا. یہاں چونکہ ایک انڈیوسڈ کرنٹ ہے، اس واسطے ایک انڈیوس میگنیٹک فیلڈ ہے، اور وہ میگنیٹک فیلڈ اپلائیڈ میگنیٹک فیلڈ کے مخالف سمت میں ہوگا. چنانچہ میگنیٹک فیلڈ میں کمی آ جائے گی. جو ٹوٹل میگنیٹک فیلڈ ہے وہ کم ہوگی بنسبت اس سچویشن کے جب وہاں لکڑی یا پتھر یا کوئی اور چیز ہے. اس طرح سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ زیر زمین کوئی سرنگ ہے کہ نہیں. اس لیکچر کا ایک بنیادی نقطہ یہ بنتا ہے کہ مقناطیسیت اور بجلی میں ایک بڑا گہرا اور بنیادی تعلق ہے، مگر یہ کوئی اتنا سیدھا سادھا رشتہ بھی نہیں ہے. میں نے اس بات پہ بہت زور دیا کہ جب ایک میگنیٹک فیلڈ تبدیل ہوتا ہے تبھی ایک کرنٹ انڈیوس ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر ایک تار میں سے کرنٹ گزرتا جائے اور اس کرنٹ میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو پھر بھی ایک میگنیٹک فیلڈ تو پیدا ہوتا. وہاں تو کسی طرح کی تبدیلی کی ضرورت تو نہیں ہے. یہ بڑا بنیادی فرق ہے. A steady current can cause a magnetic field, but a steady magnetic field cannot cause a current. آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اور اس کا جواب میں نہیں دوں گا اس واسطے کہ نہ تو ابھی وقت ہے اور نہ ہی یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس کورس میں حل ہو سکے، مگر پھر بھی اتنا دلچسپ ہے کہ شاید آپ اس پہ غور کرنا چاہیں. اب فرض کیجئے کہ ایک تار ہے، اس تار کے اندر پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز ہیں، اور آپ اس تار کے ساتھ کھڑے ہیں. اس تار میں سے اب کرنٹ گزرنا شروع ہوتا تو ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوگا، لیکن آپ تو یہ میگنیٹک فیلڈ محسوس نہیں کریں گے، گو کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چارج ہے، اس واسطے کہ چارج ایٹ ریسٹ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو میگنیٹک فورس ہے دیٹ از V کراس B. V اگر زیرو ہو تو فورس بھی زیرو، تو میگنیٹک فیلڈ کوئی نہیں ہے، گو کہ میگنیٹک فیلڈ موجود ہے، میگنیٹک فورس نہیں ہے. دوسری طرف اگر آپ اس تار کے کسی چارج کے حوالے سے دیکھیں تو آپ تو موو کر رہے ہیں پیچھے کی طرف، لہذا آپ کی اپنی ویلوسٹی بنتی ہے، اور وہ شخص جو اس چارج کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے وہ تو کہے گا کہ آپ کے اوپر ایک میگنیٹک فیلڈ اور ایک میگنیٹک فورس عمل کرتی ہیں. تو یہ دیکھیے، یہ کانٹرڈکشن یوں بنتا ہے کہ آپ میگنیٹک فورس نہیں محسوس کرتے، لیکن وہ شخص جو موو کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے اوپر میگنیٹک فورس عمل کر رہی ہے. ان دو متضاد باتوں کو کس طرح سے حل کیا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ اور میں صرف یہ کہوں گا کہ ہاں یہ ممکن ہے، اور یہ ایک اتنا گمبھیر سوال ہے کہ سب سے پہلے آئنسٹائن نے اس کے اوپر غور کیا. میگنیٹک فیلڈ ایک فریم میں دوسری فریم میں کس طرح سے دکھائی دیتا، اور اسی طرح الیکٹرک فیلڈ ایک فریم میں دوسرے فریم میں کس طرح دکھائی دیتا. جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو، اس سوال کا میں جواب نہیں دوں گا، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ جب ریلیٹیوٹی اچھی طرح سے پڑھیں گے تو ٹرانسفارمیشن آف الیکٹرک اینڈ میگنیٹک فیلڈز کے اوپر خاص طور پہ غور کریں گے. اب اس لیکچر کا وقت ختم ہوتا ہے. خدا حافظ.